السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک نمبر 15 میں آج ہم رسوم جاہلیت سے خداداد تنفر اور بیزاری اس کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نبوت اور بعثت سے پہلے ہی اعلیٰ درجہ کے ولی اور صدیق ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے شرک، بت پرستی اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منزہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کی پوجا کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ ان چیزوں کو کفر سمجھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم میں کبھی لات کی پوجا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں کبھی عزیٰ کی پوجا نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے جاہلیت کی کسی بات کا خیال ہی نہیں آیا۔ صرف 2 مرتبہ ایسا خیال آیا مگر اللہ نے بچا لیا اور مجھے اس سے محفوظ رکھا۔ ایک شب میں اپنے ساتھی سے کہا کہ تم بکریوں کا حیا رکھنا، میں مکہ جا کر کچھ قصے کہانیاں سننا چاہتا ہوں۔ میں مکہ داخل ہوا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ فلاں کی شادی ہے۔ میں اس گانے بجانے کی محفل میں جا بیٹھا، ابھی بیٹھا ہی تھا کہ فوراً نیند آ گئی۔ اللہ نے میرے کانوں پر مہر لگا دی، پھر میں سویا ہی رہا۔ سورج کی کرنوں نے مجھے بیدار کیا اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس نے دریافت کیا 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 دیکھا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ دوسری شب بھی ارادہ کیا تو پھر یہی صورت پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کی قسم پھر اس کے بعد یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ تعمیر کعبہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا تہبند اٹھا لو تاکہ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے کہنے پر ایسا ہی کیا تو ایک دم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے ایک سفید پوش آدمی دکھائی دیا جس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ستر کو چھپاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانور اور بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتا۔ میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ حاصل کلام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے عیب، گناہ اور معصیت الہی سے محفوظ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے اور جاہلیت کی تمام تر گندگیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت اور ہر قسم کی عزت اور کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت، حسن اخلاق، حسب و نسب، حلم و بردباری، راست بازی اور صداقت و امانت میں سب سے بڑھ کر تھے۔ فحاشی اور اخلاق رذیلہ سے حد بدرجہ دور ہو گئے، یہاں تک کہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔